عام طور سے دیکھنے کے لیے ملتا ہے انڈیا، پاکستان اور بر صغیر میں، تعداد میں لوگ الجھے ہوئے رہتے ہیں، 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں اس چیز کو بٹھائیں اور ذہن کو صاف کریں، اللہ کو اصل میں تعداد مطلوب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح پڑھ کے دکھایا ہے، سنت یہی ہے، ہمیں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی کا معمول بنانا چاہیے۔ 11 رکعت تراویح ہمیشہ جب بھی پڑھیں، رمضان میں پڑھیں، رمضان کے علاوہ پڑھیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت رمضان میں کیسی تھی؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ رمضان میں آپ کی عبادت کیسی تھی؟ جواب کیا ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، گویا کہ وہی عبادت جو غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہی عبادت رمضان میں بھی کیا کرتے تھے اور اتنی ہی مقدار میں کرتے تھے۔ والسلام، جتنی رکعات آپ غیر رمضان میں پڑھتے تھے اتنی ہی رکعات آپ رمضان میں بھی پڑھا کرتے تھے، 11 رکعات، اور 11 رکعات سنت ہے، مسنون ہے۔ اگر کوئی آدمی 11 سے کبھی کم پڑھ لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 11 سے کبھی زیادہ پڑھ لے کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کرنے کے لیے حکم دیا کتنے دن میں کرو؟ 3 دن سے کم میں نہیں کرنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ، 3 دن سے کم میں نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مبارک مہینہ ہے، اگر کوئی 1 دن میں ختم کرنا چاہے تو سلف نے کہا کہ ختم کیا جا سکتا ہے، سلف سے اس سلسلے میں ہمیں نمونہ ملتا ہے، بعض سلف رمضان میں ڈیلی ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر زیادہ تعداد میں بندگی کرنا چاہے، زیادہ تعداد میں اگر قیام اللیل کرنا چاہے حرج نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزادی دی ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت نماز اتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر طے کر کے پڑھتے ہیں 11 رکعت پڑھیں، متعین صورت میں پڑھنا چاہیں طے کر کے 11 رکعت پڑھنا چاہیں، طے کر کے نہیں پڑھنا چاہیں تو کوئی آدمی اگر 4 رکعت پڑھ کے مسجد سے لوٹ رہا ہے کیا اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑیں۔ وہیں پر اگر 11 کے بجائے اگر جو ہے کوئی 20 پڑھے یا 30 پڑھے یا 40 پڑھے، ہم پکڑ کے اس کو جو ہے ماریں گے نہیں، لیکن اگر کوئی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہم تنبیہ کر سکتے ہیں کہ بھائی نماز ٹھیک سے پڑھو، نماز قاعدے سے پڑھو، نماز طریقے سے پڑھو، نماز کو نماز کی طرح پڑھو۔ خاص طور سے قیام اللیل یہ قیام ہے، ہر نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی قیام کرتے ہیں، فجر کی سنت میں بھی قیام کرتے ہیں، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے کہ صلاۃ التراویح تہجد کو قیام کہتے ہیں، کیا وجہ؟ اس لیے کہ اس میں ہم طویل قیام کرتے ہیں، اطمینان سکون سے قرات کرتے ہیں، لمبی قرات کرتے ہیں، دیر تک کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس نماز کو مذاق بنا دے، جلدی جلدی پڑھے، اس طرح سے تلاوت کرے کہ سمجھ میں نہیں آئے، اور اتنا جلدی جلدی رکوع سجدہ کرے، اتنا جلدی جلدی نماز پڑھے کہ وہ نماز کی طرح قیام اللیل کی طرح نہ ہو، تو پھر ایسے بندے کو تنبیہ کرنا چاہیے، ایسے بندے کو بتانا چاہیے کہ بھائی عدد سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ملکوں میں عدد کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، نماز میں اور عبادت میں گن گن کر عبادت نہ کریں۔ صدقہ و خیرات لو بھائی، 1 روپیہ لو، 10 روپیہ، آنکھ بند کر کے دیتے جتنا دینا ہو، 1000 ریال دینا ہو، 5000 ریال دینا ہو، آنکھ بند کر کے دیں جتنی استطاعت دی ہے، گن گن کر بھائی اس کو 1 ہی ریال دینا ہے، اس کو 10 ہی ریال دینا ہے، اس کو ہم 100 ہی دیں گے، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ گن گن کر عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ گن گن کر ثواب نہیں دے گا، کیسے دے گا؟ تول کر دے گا۔ قیامت میں ہم ایمان رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو کیا کرے گا؟ گنے گا ہمارے عملوں کو؟ نہیں، تولے گا۔ اللہ تعالیٰ عدل کی میزان قائم کرے گا، ترازو، اور اس ترازو میں ہمارے عملوں کو تولے گا۔ یہاں ہم تعداد میں جھگڑا کر رہے ہیں، گنتی میں جھگڑا لگائے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے عملوں کو یہاں تول رہا ہے اور ہم یہاں گن رہے ہیں۔ تو آپ عبادت کی کیفیت پر دھیان دیں کہ عبادت آپ کتنے خشوع سے، کتنے خضوع کے ساتھ، کتنے اطمینان، کتنے طمانینت اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، یہ اصل مطلوب ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث تو معلوم ہے، انما الاعمال بالنیات۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ آگے نا میزان، یہی میزان قیامت میں قائم کرے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے دو کلمے بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے آسان ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ تو یہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کلموں کو اللہ تعالیٰ گینے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کتنا آپ نے کہا یہ دیکھے گا، کس دل سے آپ نے کہا ہے، اس کے اندر اخلاص تھا کہ نہیں، سنت کی تابعداری تھی کہ نہیں، بھلے 1 لاکھ بار آپ نے پڑھا لیکن سنت کے مطابق آپ نے پڑھا کہ نہیں، آپ نے جو پڑھا تو اس کے اندر اخلاص تھا کہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی گننے پر نہ جائیں، تعداد پر نہ جائیں۔ عمرے کر کے لوگ گنتے، ہم 10 بار ہم نے کیا، ان 10 بار عمرے کو گنے تو دیکھیں سنت کے مطابق ایک بھی نظر نہیں آتا، کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو گن کر نہیں دے گا۔ آپ نے 1 عمرہ کیا سنت کے مطابق، اگر آپ نے عمرہ کیا، یہ آپ کا عمرہ میزان میں بھاری ہوگا، اور جس نے 10 عمرہ کیا سنت کے خلاف کیا، اس کا یہ 10 عمرہ میزان میں ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے تعداد کے پیچھے نہ جائیں۔ ہاں جہاں تعداد اسلام نے متعین کی ہے وہاں تعداد کو ہم دیکھیں گے، لیکن جہاں تعداد متعین نہیں ہے وہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ نفل عبادت میں جتنا پڑھنے کی استطاعت ہے آپ اتنی عبادت کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے تئیں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، آخرت کے تئیں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے عملوں کو تولے گا۔ اس لیے اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ کی بندگی سنت کے مطابق ہم انجام دینے کی کوشش کریں۔